بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں ریاض علی، کیڈر لائن انسٹرکٹر، پولیس ٹریننگ کالج ہنگو۔ آج مزید کچھ سیکشنز آف لا آرڈیننس برائے انسداد کمار بازی KPK کا جو قانون ہے اس کے ہم مزید آج ڈسکس کریں گے جو رہ جانے والے تھے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم دفعہ 4، دفعہ 5 اور دفعہ 6 پر تفصیلاً وہ گفتگو تفصیلاً کر چکے ہیں۔ اب آگے ذرا پروسیڈ کرتے ہیں کہ دفعہ 7 میں کیا ہے، اس طرح دفعہ 8 میں کیا ہے اور دفعہ 9 میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین ذرا اہم نوعیت کے دفعات ہیں۔ تو پہلے نمبر پر دفعہ 7 ہے کہ دوبارہ جرم کرنے کی صورت میں پھر کیا سزا دی جائے گی ملزم کو۔ ٹھیک ہے، ایک شخص اگر اس قانون کے کمار بازی کے قانون کے کسی جرم کا ارتکاب کر لیتا ہے اور اس میں وہ سزا ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر ویسے جرم کرنے کی صورت میں اس کو کیا سزا دی جائے گی اور اس کی کیا پروسیجر اس کا کیا ہوگا۔ تو جو سزا اس کے لیے مقرر ہے، اگر ایک شخص دوبارہ جرم کر لیتا ہے، ایک دفعہ سزایاب ہو چکا ہے، دوبارہ اس قانون کے تحت کوئی جرم کر لیتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی 7 سال تک قید یا 10,000 روپے تک جرمانہ، یا دونوں سزاؤں کو یکجا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب یہ پروسیجر پریکٹیکلی کہ کیا پروسیجر اس کا ہوگا، کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص سابقہ سزا یافتہ ہے، اور اگر ہے تو پھر آپ کا جو کیس فائل ہے اس پر آپ کس طرح اس کو منظر عام پر لاؤ گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمار بازی کے اشخاص کے بارے میں، جو جوا کھیلنے والے اشخاص ہوتے ہیں علاقے میں، ان کا تقریباً ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا ریکارڈ وہ تانے میں کس طرح ہے۔ اگر ایسے اشخاص ہیں جو دوبارہ انہوں نے جرم کیا ہے، پہلے بھی وہ اس میں سزایاب ہو چکے ہیں، تو پریکٹیکلی طور پر ان کی جو نقل FIR ہے پہلے، تو وہ حاصل کی جائے گی اور ان کو مثل مقدمہ پر لگایا جائے گا، اور اس کے ساتھ پھر اس سیکشن کی ایزادگی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر دفعہ 5 کے تحت کسی شخص پر FIR ہوئی ہے جوا کھیلنے میں، یا دفعہ 6 کے تحت اجازت لے کر وارنٹ تلاشی کے ذریعے کسی شخص کی وہ خانہ تلاشی کی گئی ہے اور اس کے تحت دفعہ 6 کے تحت FIR ہوئی ہے، اور وہ شخص پہلے سے بھی یہ جرائم کرتا آ رہا ہے اور اس میں سزا ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے FIR وہ مثل مقدمہ پر لا کر اس دفعہ 7 کی اس میں ایزادگی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو دفعہ 5 جو دفعہ 6 کی سزا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر دفعہ 7 کی سزا بھی اس کو ثابت ہونے پر دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے دفعہ 8۔ یہ اہم ہے ہمارے لیے سمجھنا، پولیس افسران کے لیے، کہ اگر جس طرح پہلے ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ مقام عام مقام خاص کو 2 کیٹیگریز میں چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی، کہ مقام عام میں ہم بغیر اجازت کی کارروائی کرنے کی مجاز ہے، جبکہ مقام خاص میں بغیر وارنٹ حصول کے ہم مجاز نہیں ہے، یا بعض قوانین میں ہمیں ایک اور بھی راستہ، سیف راستہ دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو خواب اور مادوں پر نگرانی کا ایکٹ ہے منشیات کے بارے میں 1997 کا، ابھی 2017 میں وہ چینج ہو چکا ہے، تو اس میں ہمیں سیف راستہ دیا گیا ہے کہ اگر وارنٹ کے حصول کے دوران ثبوتوں کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، مجرمان کے بھاگنے کا خدشہ ہے، تو اسی صورت میں پھر ہم دفعہ 21 اس قانون کی بات کر رہا ہوں، اس قانون کی دفعہ 21 کے تحت پھر ہم سرچ وارنٹ لیے بغیر اس جگہ کی تلاشی لے سکتے ہیں، لیکن رجسٹر نمبر 2 روزنامچے میں اپنی وجوہات قلم بند کریں گے کہ میں بغیر سرچ وارنٹ کے حصول کے کیوں اس جگہ کی تلاشی کرنے جا رہا ہوں۔ تو ایسی بیس پر ہمیں بعض قوانین میں اختیارات ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی بھی اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر بند مقام کے لیے لازمی طور پر وارنٹ حاصل کیا جائے گا۔ اب تو دفعہ 8 میں اسی پروسیجر کا ذکر ہے کہ داخل ہونے اور تلاشی لینے کا اختیار کس طرح ہم داخل ہوں گے، کس طریقہ کار کے مطابق۔ تو یہاں پر 3 مجسٹریٹ کا ذکر ہے کہ مجسٹریٹ جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہے سیشن، تو وہ اس کو بھی اختیار حاصل ہے
کہ وہ وارنٹ تلاشی جاری کرے۔ اس کے ساتھ مجسٹریٹ سب ڈویژن اس کو بھی اختیار حاصل ہے، یا مجسٹریٹ درجہ اول اس کو بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر اس کو اطلاع مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اطلاع جب آ جاتی ہے، اطلاع کی جو بات آ جاتی ہے تو اطلاع ذاتی بھی ہو سکتی ہے، مجسٹریٹ کو ذاتی بھی اطلاع مل سکتی ہے، عوام کی طرف سے بھی شکایت کی شکل میں اس کو اطلاع مل سکتی ہے، یا پولیس افسر کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی صورت میں اگر اس کو اطلاع مل جاتی ہے تو اگر پولیس کی طرف سے مل جاتی ہے اور پھر تحقیقات کرنے کے بعد اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کے علاقہ اختیار کے اندر کسی مکان کو، کسی بند مقام کو بطور قمار خانہ وہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا کسی جگہ پر دفعہ 6 کے تحت جو بند مقام ہے اس کے تحت قمار بازی ہو رہی ہے یا کی جاتی ہے، تو پھر اگر پولیس افسر نے درخواست دی ہے تو اس کو سرچ وارنٹ دی جائے گی۔ اگر عوام کی طرف سے اطلاع ہے اپنی ذاتی رائے تو پھر بذریعہ ڈی پی او اس جگہ کی تلاشی کرنے کے بارے میں بھی مجسٹریٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ وارنٹ تلاشی جاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مجسٹریٹ کے نام ہے اور اطلاع کی بنیاد پر کہ وہ اطلاع کون سے ذرائع سے مل سکتی ہے جس میں پھر وہ بعد میں وارنٹ تلاشی جاری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وارنٹ تلاشی جاری کرنے کے بعد مناسب جو مدد ہے اس کے ساتھ مجسٹریٹ خود بھی کوئی شخص مقرر کر سکتا ہے سرچ کے لیے، اس کو مناسب مدد کی ضرورت ہے تو مدد فراہم کی جائے گی، اور ضروری جو طاقت ہے وہاں پر وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری طاقت ہے کہ اس کا ضروری طاقت کا مطلب ہے کہ وہاں پر اشخاص کو گرفتار کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو ضروری طاقت درکار ہو اس وقت، مثال کے طور پر اگر وہ مزاحمت نہیں کرتے تو پھر ایسی صورت میں ان کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ مزاحمت کرتے ہیں تو پھر بھی اس حد تک کوشش کی جائے گی کہ مزاحمت کو روکا جائے، زیادہ نقصان جانی ان کو وہ نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس کے بعد اس میں ایک اور بات ہے اس ضمن نمبر 2 میں کہ اگر وہاں پر اس جگہ میں جہاں کی تلاشی لینا مقصود ہے وہاں پر عورت رہائش پذیر ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے رواج کے مطابق عورتیں پردہ کر دی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر ڈائریکٹ انٹری وہ ممنوع ہے۔ پہلے اس عورت کو نوٹس دیا جائے گا کہ آپ یہاں سے نکل آئے تاکہ ہم سرچ لے اس جگہ کی، تو اس کو علیحدہ کر کے سائٹ پر کر کے باہر کر کے اس جگہ کی تلاشی لی جائے گی، اور اس جو مقام ہے، بند مقام ہے، اس کی تلاشی، اور اگر وہاں پر کچھ اشخاص ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں پر موجود ہے تو ان کی بھی تلاشی لی جا سکتی ہے قمار بازی کے آلات کی برآمدگی کی خاطر کہ آیا یہ جگہ واقعی قمار بازی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یا یہ جو اشخاص موجود ہے یہ واقعی قمار بازی کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر وہاں پر دوران تلاشی روپیہ مل جاتے ہیں، پیسے مل جاتے ہیں، زر نقد یا کفالہ جات وغیرہ مل جاتے ہیں، بانڈز وغیرہ، آپ کو پتہ ہے جوا کھیلنے والے یہ کسی بھی چیز کو گروی رکھ دیتے ہیں، قیمتی اشیاء مل جاتی ہے، زیورات وغیرہ، جن پر یہ شک ہو کہ یہ قمار بازی میں استعمال ہو رہی تھی یا ہوئی ہے، تو اسی صورت میں ان کو قبضے میں لیے جا سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہاں تک میرے خیال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر وہاں پر جو اشخاص ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں شک ہو کہ یہ قمار بازی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دفعہ 8 ہے یہ خاص کر دفعہ 6 کا ضابطہ ہے کہ دفعہ 6 جو بند مقام ہے، مقام خاص ہے، اس کی تلاشی لینے کا کیا پروسیجر ہوگا۔ دفعہ 5 میں ہم بغیر اجازت کے تلاشی اور گرفتاری اور کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو بند مقام میں پھر یہ پروسیجر اپلائی کیا جائے گا، سرچ وارنٹ حاصل کیا جائے گا اور پھر اس جگہ کی تلاشی لی جائے گی۔ اگر عورتیں ہیں تو ان کو باہر کرایا جائے گا، ٹھیک ہے، جو پردہ کرتی ہے، اور اگر وہاں پر ایسی چیزیں مل جائے، قیمتی اشیاء، پیسے، کوئی اور اس طرح کی بانڈز، اس طرح اسٹامپ پیپر وغیرہ جو اس سے ریلیٹڈ ہو، یا اس طرح کے رجسٹرات وغیرہ جس میں
کھاتے وغیرہ بنائے ہوئے ہو تو وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، یا اور جو میں پہلے ڈیفینیشنز میں بتا چکا ہوں جو بطور امداد استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، میزیں ہے، کرسیاں ہے، تو یہ تمام چیزیں قبضے میں لی جائے گی اور ان اشخاص کو گرفتار کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دفنو ہے، یہ جو سیکشن ہے یہ پولیس افسران کے لیے بہت ہی زبردست سیکشن ہے اور اس نے بہت ہی تحفظ دی ہے پولیس کو، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ بار ثبوت یعنی اپنی آپ کو بری ذمہ ثابت کرنا یہ جرم کرنے والے شخص پر الزام جس پر ہو اس پر ہے، تو یہی سیکشن ہے جو ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے دفنو۔ اس میں قیاس ہے کہ مجسٹریٹ قیاس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کس بارے میں قیاس کر سکتا ہے، قیاس کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، قیاس کر سکتا ہے کہ وہ جو جگہ سرچ کی ہوئی ہے پولیس والوں نے کہ یہ کمار خانے عام کے طور پر استعمال کی جا رہی تھی، یا جو اشخاص وہاں پر گرفتار ہوئے تھے تو یہ وہاں پر قمار بازی کر رہے تھے، یہ قیاس کرے گا مجسٹریٹ، ٹھیک ہے، اور وہ جگہ واقعی قمار خانے عام کے طور پر استعمال ہو رہا تھا جب تک کہ وہ شخص خود یہ ثابت نہ کرے کہ یہ مقام بن مقام قمار بازی کی غرض کے استعمال نہیں ہو رہا تھا، اور وہ اشخاص یہ ثابت نہ کرے کہ وہ وہاں پر جوا کھیلنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، تو اب بیسک بات ہے قیاس کی۔ قیاس کیا چیز ہے؟ قیاس کی ڈیفینیشن قانون شہادت 1984 کے آرٹیکل نمبر 2 میں جو ڈیفینیشنز ہے اس میں کی گئی ہے کہ قیاس کیا چیز ہے۔ جو پہلی میری ویڈیو تھی اس میں آپ کو بتا چکا ہوں بیسک جو انفارمیشن تھی کہ قانون شہادت اس سے پہلے جو ان کا اسٹرکچر تھا 1978، تو اس سے بعد پھر 1984 کیوں بنا؟ کیونکہ اس میں اسلامی تعلیمات کو ایڈ کرنا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح آرٹیکل 17 قانون شہادت ہے کہ اہلیت کیا ہوگی گواہان کی، ان کا خلیہ کیا ہوگا، کبیرہ گناہ سے بچنے والے ہوں گے، جھوٹ بولنے سے مطلب وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس طرح نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے۔ تزکیہ شہود کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے جس کی پھر بہت ہی ایک وائڈ قسم کی ایکسپلینیشن ہے، وہ وہاں پر جا کر انشاءاللہ جب قانون شہادت سٹارٹ کریں گے تو وہاں پر پھر اس کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی یہاں پر قیاس ہے جو قانون شہادت کے آرٹیکل 2 میں تعریفات میں اس کی تعریف کی گئی ہے، تو یہ بھی اسلامی لفظ ہے، اسلامی جو قانون شہادت ہے اس سے یہاں پر حاصل کیا گیا ہے۔ قیاس کے معنی ہے رائے قائم کرنا، رائے قائم کرنا۔ یہ مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ وہ یہ رائے قائم کر سکتی ہے، ایک رائے قائم کر سکتی ہے کسی مقدمے میں، جب تک اس رائے کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہ ہو جائے تب تک وہ رائے قائم کر سکتی ہے کہ یہ جرم فلاں شخص نے کیا ہے۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ کوئی ثبوت آ جائے، مثال کے طور پر کوئی CDR ڈیٹا پیش کر لیتا ہے کہ یہ اس وقت اس دن اس کی لوکیشن تو فلاں جگہ تھی، تو اسی صورت میں پھر قیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس قانون میں بھی یہ قیاس کرنا مجسٹریٹ کا اختیار ہے کہ جب تک جو اشخاص وہاں پر گرفتار ہوئے ہیں، جو چیزیں وہاں پر برآمد ہوئی ہے، تو جب تک وہ اشخاص خود ثابت نہ کرے کہ وہ وہاں پر جوا نہیں کھیل رہے تھے یا اس مقام کو بطور جوا خانہ استعمال نہیں کیا جا رہا تھا، تب تک یہ قیاس کیا جائے گا کہ وہ جگہ جوا خانہ ہی تھا، جوا خانہ ہی کے طور پر استعمال ہو رہا تھا اور وہ اشخاص جوا کھیلنے کے لیے ہی جمع ہوئے تھے۔ تو یہ جو سیکشن ہے اسلام میں یہ ہماری سپورٹ کرتا ہے۔ اس میں مزید کوئی اس طرح کے پیچیدہ سیکشن نہیں ہے، یہی اہم تعریفات تھے جو میں آپ کے سامنے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے کافی حد تک کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی اس طرح کا سوال ہے ذہن میں تو وہ کمنٹ باکس میں لازمی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو کسی بھی طریقے سے آپ کے سوالات کو ہم کلیئر کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نیا قانون ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو پیدا ہو اور پریکٹیکلی طور پر آپ کے کام آئے،
اور سلیبس کے مطابق ہو، تاکہ آپ کو ایگزام میں دینے میں تکلیف نہ ہو۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔